أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم. رب قد آتيتني من الملك، اے میرے پروردگار آپ نے مجھے حکومت سے بھی حصہ عطا فرمایا. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے خواب کی تعبیر کے علم سے بھی آپ نے نوازا. فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا اور آخرت میں میرے رکھوالے ہیں، میرے کارساز ہیں. توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، مجھے اس حال میں دنیا سے اٹھانا کہ میں آپ کا فرمانبردار رہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا. یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ چل رہا تھا اس واقعے کی تکمیل ہو گئی. اور اس واقعے میں جو اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی اور والدین سجدے میں گر گئے، اس سے مراد سجدہ تعظیمی ہے. اور سجدہ تعظیمی حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا. یہ تفصیلات تو پیچھے آ چکی. یہاں پر یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں چند اور بھی تفصیلات ہیں واقعے کے حوالے سے. اگرچہ کہ وہ اسرائیلی روایات پر مشتمل ہے، لیکن مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو آپ کی عمر اس وقت 17 سال کی تھی، اور آپ اپنی فیملی سے جو دور رہے ہیں تو تقریباً 80 سال کا عرصہ آپ دور رہے، اور 120 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات 120 سال کی عمر میں. ایک روایت ہے جو اسرائیلی روایت ہے. اسرائیلی روایات کے سلسلے میں مفسرین کا جو اصول ہے وہ ہے لا نصدق ولا نکذب، یعنی نہ ہی ہم ان روایات کی 100% تصدیق کریں گے اور نہ ہی سرے سے ان روایات کو جھٹلا دیں گے. ایسے ہی ایک اور روایت ہے جو ابو اسحاق محدث رحمہ اللہ سے مروی ہے، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے والدین اور بھائیوں سے دور رہے ہیں 40 سال کا عرصہ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاقات کروا دی. تو دوسری روایت یہ تھی. اور جب یہ پورا کا پورا کنبہ، پورا گھرانہ کنعان سے مصر منتقل ہوا تو اس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی، والدین اور دیگر ان کی اولادیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق 93 افراد پر مشتمل.
93 افراد شامل تھے جو گویا کہ ایک رائل فیملی کی حیثیت سے وہ مصر آئے تھے، اور وہاں پر بہت اچھے دن انہوں نے گزارے ہیں اور بہت بہترین اوقات گزرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصر کی حکومت قوم عمالقہ کے فراعنہ میں منتقل ہوئی۔ فرعون کی جمع فراعنہ، اور فرعون پرٹیکولر کسی شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ مصر کے اوپر جو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بعد مصر پر جو بھی حکومت کیا کرتے تھے تو وہ حکومت کرنے والوں کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا، تو ان کے نزدیک وہ بہت ہی باعزت لقب تھا۔ بعد میں وہ بدنام ہو گیا لفظ، اور اتنا بدنام ہو گیا کہ اس کے بعد سے آج تک کسی نے وہ نام رکھا بھی نہیں فرعون۔ تو یہ لوگ قوم عمالقہ سے تعلق رکھتے تھے، تو ان لوگوں کے اس خاندان کے اندر یہ حکومت منتقل ہو گئی، اور بعد میں آہستہ آہستہ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی جو نسل چلی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو نسل چلی تھی جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر سارے یعقوب علیہ السلام کا پورا خاندان مصر منتقل ہوا تھا، تو ان لوگوں کو جو کنعان ملک شام سے مصر آئے تھے ان لوگوں کو بیرون ملک کے قرار دے کر کے، باہر سے آئے ہوئے شہری قرار دے کر کے ان کے اوپر مظالم ان لوگوں نے شروع کر دی کہ یہ ہمارے ملک کے نہیں ہیں، یہ باہر سے ہمارے ملک میں آئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو مسئلہ ہے باہر سے ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہونے کے الزام کا، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء بنی اسرائیل کے زمانے سے یہ چل رہا ہے، اور یہی الزام لگا کر کے فراعنہ نے بنی اسرائیل کے جو فنڈامنٹل رائٹس تھے، جو بنیادی حقوق تھے، وہ ان سے سلب کر دیے، اور ان کو ایک دوسرے شہری ہونے کی حیثیت سے مصر کے اندر رکھا تھا کہ یہ دوسرے نمبر کے شہری ہیں، ان کو وہ حقوق نہیں دیے جا سکتے جو یہاں کے اصل شہریوں کو دیے جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں نے الزام لگایا ہوا تھا، اور یہی حیثیت ان کو وہاں پر دے رہی۔ آہستہ آہستہ ان کے اوپر مظالم اتنے ہوئے کہ بعد میں ان کو گویا کہ غلام کی حیثیت دے دی گئی، اور وہ کوئی بھی بڑے پوسٹ پر، کوئی بھی کی پوسٹ پر، کوئی بھی اہم عہدے کے اوپر وہ رہ نہیں سکتے تھے، ان سے وہ سارے حقوق سلب کر لیے، اور آخر کار ان کی حیثیت ایسی رہی کہ وہ بہت چھوٹے چھوٹے کاموں پر گویا کہ غلامانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام کو انہی مظلوموں کی مدد کے لیے بھیجا، اور حکم یہ دیا کہ مصر کے جتنے بنی اسرائیل ہیں ان بنی اسرائیل کو چھڑا کر کے دوبارہ ملک شام لے کر کے چلے جائیں۔ یہ کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سونپا گیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو لے کے نکل رہے تھے تو اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد تھی 1,90,000 کے قریب آئے تھے 93 آدمی، 93 آئے تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ نکل کے جا رہے تھے تو ان کی تعداد تقریباً 1,90,000 یعنی 2 لاکھ کے قریب تعداد تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات یہیں مصر میں ہوئی، اور وصیت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ میرے انتقال کے بعد مجھے
کنعان منتقل کریں اور وہاں میرے آبا و اجداد حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبر کے آس پاس میں میری تدفین ہو۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی۔ تو اسی وصیت کے مطابق ایک تابوت بنایا گیا، ایک صندوق لکڑی کا بنایا گیا۔ اس صندوق کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت کو اور آپ کے جسد اطہر کو رکھ کر کے کنعان ملک شام منتقل کیا گیا، اور بیت المقدس کے قریب میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی تدفین ہوئی۔ اسی وقت سے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہودیوں کے پاس تابوت کا معمول چلا ہے کہ جب ان کے پاس کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ تابوت کے اندر رکھ کر کے، ایک لکڑی کے صندوق کے اندر رکھ کر کے دفن کرتے ہیں۔ 120 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں بھی یوسف علیہ السلام کی تدفین دریائے نیل کے کنارے پر ہوئی تھی۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے نکل رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر سے یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی لے کر کے ملک شام جائیں۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے مصر سے ملک شام کی طرف، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں تھی وہ تلاش کر کے وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی ملک شام بیت المقدس کے آس پاس منتقل کیے، اور وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی مزار بھی بنی ہے۔ یہ کچھ تفصیلات کتابوں کے اندر، تفاسیر کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اسرائیلی روایت، ہاں تقریباً اسرائیلی روایات ہے۔ اس سلسلے میں وہی ہے لا نصدق ولا نکذب، ہم ان اسرائیلی روایات کی نہ ہی تکذیب کرتے ہیں اور نہ ہم ان اسرائیلی روایات کی تصدیق کرتے ہیں۔ صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ بہرحال جب یہ معاملہ مکمل ہوا تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور دعا کے الفاظ بہت اہم الفاظ تھے، اس لیے اللہ نے اس دعا کو اس صورت کے اندر نقل بھی فرما دیا۔ چنانچہ فرمایا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے پروردگار آپ نے مجھے سلطنت کا ایک حصہ عطا کیا اپنے فضل و کرم سے، یہ ظاہری نعمت آپ کی مجھ پر ہوئی، اور مجھے باطنی نعمت آپ کی یہ ہوئی کہ خواب کی تعبیرات کا علم آپ نے دیا۔ تو خواب کی تعبیرات کا جو علم ہے وہ اگر یہ خواب سچے ہوتے ہیں تو یہ وحی کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ خواب کی تعبیرات کا علم صرف خواب کی تعبیرات نہیں بلکہ علم وحی کا حصہ ہے۔ تو باطنی نعمت آپ کی یہ ہوئی کہ آپ نے مجھے باطنی نعمت بھی دی اور ظاہری نعمت بھی آپ نے مجھے دی ہے۔ اس کے بعد آپ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا فاطر السماوات والارض، آپ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں میرے تمام کاموں کے ذمہ دار آپ ہی ہیں۔ اس کے بعد دعا فرمائی۔ اس سے آداب دعا کا پتہ چلتا ہے، جو کہتے ہیں کہ دعا کے آداب یہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور اس کے بعد جو مانگنا ہو مانگا جائے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ شیطان کی جانب سے فوراً یہ خیال دل میں ڈالا جاتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ دعا میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو اور اس کے بعد دعا مانگو، تو شیطان کی جانب سے یہ خیال آتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے تو وہ خوش ہو کر کے ہمیں کچھ نعمتیں عطا کریں گے، ہماری دعا کو قبول کریں گے، اور جب اللہ کی تعریف نہ بیان کی جائے
تو وہ ہمیں کوئی نعمت نہیں دیں گے، ہماری دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے تعریف کے محتاج ہیں، لیکن بات اصل میں یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کو ہماری تعریف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ایک ادب بتلایا جا رہا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کام کے آداب ہوتے ہیں، اور ہر کام اپنے آداب کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ قابل قبول ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص کسی بڑے آدمی کے پاس جا رہا ہے، تو بڑے آدمی کے پاس جا رہا ہے تو اس بڑے آدمی سے کام نکلوانے کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، یہ ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے، لیکن اس شخص کے پاس جانے کے لیے جو آداب ہیں ان آداب کا خیال رکھنا، وہ اس کے مقام و مرتبے کو بڑھا رہا ہے کہ نہیں بڑھا رہا ہے، اس سے بحث نہیں، بلکہ وہ آداب کا خیال رکھنا ہمارے ایمیج کا تحفظ ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کے آداب کا خیال نہیں رکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کا ایمیج بریک ہو جائے گا، ڈیمیج ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تو یہ گاڑی میں جاتا ہوں، ورنہ پہلے ایسے بھی چلے جایا کرتا تھا، اب گاڑی کا اہتمام کر رہا ہوں، اب یہ شیروانی کا اہتمام کر رہا ہوں، یہ پین کا اہتمام کر رہا ہوں، اور یہ شوز کا اہتمام کر رہا ہوں۔ ضرورت نہیں ہے، آدمی کا جو اندرونی ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ اس کی قیمت بناتا ہے، لیکن ہر جگہ کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ وہ ماحول کا تقاضا ہوتا ہے۔ وہ جو ماحول کا تقاضا ہے، وہ ماحول کے تقاضے کو پورا کرنا یہ اس ماحول کا ریکوائرمنٹ ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اگر ہم اس تقاضے کو پورا نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں لوگ ہم سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ آپ اس تقاضے کو پورا نہیں کریں گے تو آپ بیماروں کا علاج نہیں کر سکیں گے، مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ مثلا کسی جگہ کا ایک ڈریس کوڈ ہے، جو لوگ وکالت کے شعبے سے وابستہ ہیں تو وہ کتنی بہترین وکالت کریں گے، کیسا بہترین ان کا آرگومنٹ ہوگا، وہ ایک الگ میٹر، لیکن جب انہیں جج کے سامنے جانا ہے تو ان کو اس ڈریس کوڈ کا لحاظ کرنا ضروری ہے جس کا انہیں پابند بنایا گیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آداب کا خیال نہیں کریں گے تو جج صحیح فیصلہ نہیں کرے گا، مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ انہیں اپنے امیج کو برقرار رکھنے کے لیے اور انہیں اپنی بات کے قابل قبول کروانے کے لیے انہیں وہ آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے جو عدالتی آداب ہوتے ہیں۔ وہ آداب کا خیال رکھنا یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے آداب ہیں، ان آداب کا خیال ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کو ہماری تعریف کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں اللہ کی تعریف کر کے اس بات کا استحضار پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام و مرتبہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بندے کے پاس اللہ کی عظمت کتنی ہے اس کا اندازہ بندے کی دعاؤں سے ہوتا ہے۔ آپ کی دعا جیسی ہوتی ہے ویسے آپ کے اندرون کا پتہ چلتا ہے۔ لہذا جو شخص عام آدمی ہو اس کے سامنے مانگنے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ گھوڑا، گاڑی اور بنگلہ، یہ 2-4 چیزیں مانگ لے اور دنیا کی چند چیزیں مانگ لے، اس سے زیادہ اس کے پاس مانگنے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اسی وجہ سے جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو 2-4 چیزیں مانگنے کے بعد اس کے لیے کچھ مانگنے کے لیے کچھ باقی ہی نہیں رہتا، تو اب کیا کرے گا؟ ہاتھ پھیر لے گا اور اٹھ کے نکل جائے گا۔ اس کو میں کئی مرتبہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دراصل
جس کے پاس دین اور جس کے پاس سنت اور جس کے پاس شریعت اور جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہوتی، وہ عمر کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے لیکن طبیعت کے اندر بچکانہ صفات ہوتی. جیسے بچوں کو کچھ چیزیں چاہیے اور وہ چیزیں مل جاتی ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، بس ان کے لیے وہی ساری دنیا ہے، وہی سب کچھ ہے ان کے لیے. ایسے ہی ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور شریعت کی محبت نہیں ہوتی، تو ان کے لیے بس یہ بچکانہ صفات ان کے اندر ہوتی ہے کہ انہیں تو کچھ چیزیں چاہیے، بس وہ چیزیں مانگ لیے اور اس کے بعد اس سے زیادہ ان کے پاس مانگنے کو کچھ نہیں. آپ کو اندازہ ہوگا اگر آپ الحزب الاعظم جو حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دعاؤں کو ذکر کیا ہے کہ جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. بہت ساری دعائیں وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. جیسے آپ کتابیں ہیں آپ کے پاس، مسنون دعائیں ہیں، اذکار مسنونہ ہیں وغیرہ وغیرہ مختلف. کھاتے وقت کیا دعا پڑھنا چاہیے، بیت الخلاء جاتے وقت کیا دعا پڑھنا چاہیے، راستہ چلتے وقت کیا دعا یہ دعائیں وہ ہے جو پڑھا کرتے تھے. اور یہ بھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، بہت اس کے اندر تاثیر ہے. لیکن وہ دعائیں جو آپ تنہائیوں کے اندر اور صحابہ کے درمیان مانگا کرتے تھے، جس کو جمع کیا گیا ہے الحزب الاعظم کے نام سے، وہ دعائیں آپ پڑھیں اور اس کو ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات مانگنا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، کہ جس کا مقام و مرتبہ جتنا اونچا ہوتا ہے اس کی مانگ بھی اتنی اونچی ہوتی ہے. ابھی اس وقت حالات جو چل رہے ہیں تو اس میں واٹس ایپ کے بہت سارے آرٹیکلز میں سے ایک یہ بھی چل رہا ہے کہ الیکشن قریب ہے تو حکومت سے کیا مطالبات ہونے چاہیے. تو اب اس کے اوپر مختلف آرٹیکلز، تو اب کیا مطالبات ہونے چاہیے، جس کی پہنچ جتنی، جس کی سوچ اتنی ہونے، وہ مطالبات لکھ رہا ہے. کوئی تو لکھ رہا ہے کہ میرے گھر کے سامنے کا ڈرینیج اچھا ہونا اور میرے گھر کے سامنے کی روڈ اچھی ہونا اور کرنٹ اچھا ہونا اور یہ اچھا ہونا. اور کوئی لکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کے کو اتنی منسٹریاں دی جانی چاہیے اور مسلمانوں کو اتنے پوسٹ دیے جانے چاہیے اور اتنے وغیرہ وغیرہ. تو آپ یہ بات بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کس سے مانگ رہے ہو. پہلی بات، جس سے مانگ رہے ہو اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے. وہاں جا کر کے اس سے چند کوڑی مانگ لیں گے یا اس سے ہم وہ چیز مانگیں گے جو اس کے شایع نشان. آپ کس سے مانگ رہے ہو یہ چیز، اور آپ جو مانگنے والے ہیں ان کی رسائی کتنی ہے، ان کی سوچ کتنی ہے، وہ کتنے آگے کے. چنانچہ اس موقع پر یاد آ رہا ہے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی دعا کہ جس وقت حضرت آسیہ کو فرعون نے دھمکی دی تھی اور کہا کہ تم اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان جو لائے ہو اس کا انکار نہیں کرو گی تو میں تمہیں سخت سے سخت سزائیں دوں گا. اور بہت سخت سزائیں اس نے نہ ماننے کی صورت میں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو دی تھی. تو جب ایک موقع ایسا آیا کہ جلاد کو یہ حکم دیا گیا کہ حضرت آسیہ کو لٹا کر کے جسم میں کے مختلف حصوں میں کیلے ٹھونک دیے جائیں تاکہ جسم حرکت نہ کر سکے، اور وہ جسم کو زمین کے اوپر کیلوں کے ذریعے سے گاڑ دیا گیا زندہ جیتے جی، اور بچھوؤں کو اور مختلف زہریلے جانوروں کو اس کمرے میں چھوڑ دیا گیا. صبح جب دیکھا گیا تو سارے کے سارے زہریلے جانور پورے ادب و احترام سے کمرے میں دیوار سے چپک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نے رتی برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا. تو فرعون نے حکم دیا تھا کہ اوپر سے بڑا پتھر حضرت آسیہ کے سر پر گرایا جائے تاکہ اس سے موت ہو جائے.
اس وقت حضرت آسیہ نے ایک دعا مانگی تھی اللہ سے. وہ دعا یہ مانگی تھی کہ اے اللہ اپنے جوار میں، اے اللہ اپنے پڑوس میں مجھے رہائش کا موقع عطا فرما، اپنے پڑوس میں مجھے جنت میں موقع عطا فرما. یہ جو دعا تھی، یہ دعا قرآن نے بیان کی، قرآن نے اس دعا کو بیان کیا. کیا ہے آیات؟ سورہ تحریم کی آخری آیات ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار میرے لیے جنت میں آپ ایک گھر بنائیے، عندک اپنے پڑوس میں، اپنے پاس. ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین، فرعون اور اس کے جو ہے کارندوں سے میری نجات عطا فرما اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے اے اللہ اپنے پڑوس میں جنت میں جگہ عطا فرما، اس کی اہمیت انہی لوگوں کو پتہ چل سکتی ہے جنہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس کے پڑوس میں زمین کتنی مہنگی ہوتی ہے، کون سے علاقے کی زمین کتنی مہنگی ہوتی ہے، اور پڑوس کی اہمیت کیا ہوتی ہے کہ آپ کس کے پڑوس میں جانے کی دعا کر رہے ہیں. تو اس دعا سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت آسیہ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسائی کہاں تک تھی اور اللہ سے کتنا قریب تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں، آپ ذرا ان دعاؤں کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. کم از کم روزانہ ایک منزل یا اس سے بھی چھوٹا آپ تھوڑا سا 10 منٹ نکالیں روزانہ، آپ کو اندازہ ہوگا کہ تمام کے تمام سائیکالوجیکل جو پوائنٹس ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ایسی تعلیمات ان دعاؤں کے اندر دی گئی ہے کہ یہ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں فکر مند ہے تو سب سے بہترین پرسنالٹی اس کی ان دعاؤں کے ذریعے سے بن سکتی ہے، اس کو سمجھنے کی وجہ سے کہ کیا کہا جا رہا ہے. اور سب سے بڑا فائدہ ان دعاؤں کا یہ ہوتا ہے کہ جو دماغی ڈپریشن ہے وہ سارا کا سارا چھن چھن کر کے نکل جاتا ہے، کیونکہ ایسی تعلیمات ان دعاؤں کے اندر دی گئی ہے. بہرحال بات یہاں سے چلی تھی اور میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہو، اس لیے میں نے اس کو واقعی تفصیل سے بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی ظاہری نعمتوں کو بیان کیا کہ اللہ آپ نے میرے اوپر ظاہری یہ نعمتیں فرمائی. اس کے بعد باطنی جو نعمتیں ہیں وہ نعمتوں کو بھی بیان کیا. کیوں؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کو ظاہر کریں، بلکہ جب ہم اللہ کی وہ نعمتیں جو ہم پر ہوئی ہیں ان نعمتوں کو بیان کرتے ہیں اللہ کے سامنے، تو خود ہمارے اوپر استحضار ہوتا ہے ان نعمتوں کا اور ایک شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ جو شکر کا جذبہ اندر سے پیدا ہوتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. دراصل جذبات جو ہوتے ہیں، جو ایموشنز ہوتے ہیں نا، وہ ایموشنز ہمارے سارے جو ہے سائیکل کو رن کرتے ہیں. اگر ایموشنز ہی نہیں ہے تو انسان میں اور جانور میں فرق ہی کیا ہے؟ سب سے بنیادی چیز تو ایموشنز ہے. تو وہ جو جذبات ہوتے ہیں اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ بھائی درود و سلام تو یہاں سے بھی بھیج سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے کہا کہ یہاں سے آپ درود و سلام بھیجتے ہیں تو سلام نہیں پہنچتا؟ سلام تو یہاں سے بھی پہنچتا ہے، لیکن آپ کے یہاں بیٹھ کر کے سلام بھیجنے اور روض اقدس پہ جا کر کے سلام بھیجنے میں جو ایموشنز کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے،
وہ دراصل مطلوب ہے، وہ ایموشنز مطلوب ہے. ورنہ بھائی یہاں سے بھی جب سلام پہنچتا ہے تو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی تو ایک تھیوری ہو سکتی تھی، لیکن یہ نہیں، بلکہ آپ کے ایموشنز کو ایکٹیویٹ کرنا دراصل یہ بات مقصود ہوتی ہے. اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پر جو نعمتیں ہیں وہ نعمتوں کو آپ بیان کریں، ظاہر کریں، تاکہ اس وقت آپ کے جو ایموشنز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوں، آپ کے جذبات ابھریں اور اللہ سے ایک شکر کا جذبہ پیدا ہو. بہت سخت پیاس کے عالم میں، انتہائی چلچلاتی دھوپ اور سخت پیاس، جبکہ گلے میں کانٹا پڑ چکا ہو اور زبان سوکھ گئی ہو، ایسے وقت میں کسی شخص نے ٹھنڈا میٹھا پانی آپ کے سامنے پیش کر دیا. اس وقت آپ اندازہ لگائیے، امیجن کریے کہ اس شخص کے لیے جو شکر کے جذبات آپ کے نکلیں گے اور جو دعا نکلے گی، یہ ہے آپ کے وہ ایموشنز جس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے یاد کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ نعمتوں کو یاد کرنا اور اللہ کی تعریف کرنا، یہ اللہ کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ایموشنز کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے فرمایا فاطر السماوات والارض، اللہ آپ تو وہ ہیں جو زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والے ہیں، زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والے ہیں. پھر فرمایا دنیا اور آخرت میں میرے ولی تو آپ ہی ہیں، میرا کام بنانے والے تو آپ ہی. اب آ کر کے دیکھیے دعا کیا فرما رہے ہیں، توفنی مسلمہ، مجھے حالت اسلام میں موت دیجیے، حالت اسلام میں موت دیجیے. یہاں پر ایک اور بحث چھڑتی ہے کہ آپ نے موت کی دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ موت کی تمنا کرنا اور مصیبت کے موقع پر موت کی دعا کرنا یہ تو صبر کے خلاف ہے، یہ تو جائز نہیں ہے. لیکن عام حالات کے اندر اچھی موت کے سلسلے میں دعا کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے توفنی اذا كانت الوفاة خیرا لی، کہ جب موت میرے لیے بہتر ہے تو آپ موت دیجئے، اور جب تک میرے لیے اذا كانت الحیاة خیرا لی واحیینی اذا كانت الحیاة خیرا لی، اور مجھے زندہ رکھیے جب تک کہ زندگی میں میرے لیے بھلائی ہے. اس لیے یہ موت کی دعا نہیں ہے بلکہ دعا یہ ہے کہ جب کبھی موت آئے تو حالت اسلام پر موت آئے. اس سے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی بڑا ولی اور کتنا ہی بڑا اللہ والا کیوں نہ ہو گیا ہو، کتنے ہی زیادہ اچھے کام وہ کیوں نہ کرتا ہو، لیکن ہمیشہ اسے کھٹکا لگا رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں حالات کب کروٹ لے اور جو ہے حالت اسلام کے علاوہ کسی اور حالت پر میری موت آ جائے. اس کو ہمیشہ یہ کھٹکا اور یہ ڈر لگا رہنا چاہیے کہ موت اس کی کیسی آتی ہے، وہ جو ہے ہمیشہ اس کو فکر رہنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ خواہ انبیاء ہو، خواہ صلحاء ہو، خواہ صدیقین ہو، ہر کوئی اپنے موت کے حوالے سے ہمیشہ فکر مند رہتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بندہ کتنے بھی اونچے مقام پر پہنچ کر کے اللہ والا کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا ہے، اللہ والا کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا حتیٰ کہ موت آ نہ جائے، اس وقت تک وہ مطمئن نہیں ہوتا. آپ سب کو معلوم ہے ایک واقعہ ہے ایک بزرگ کا کہ وہ موت کے وقت بھی کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. دوسروں نے پوچھا کہ کیا بات ہے اس وقت میں آپ ابھی نہیں کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ شیطان آ کر کے کہہ رہا ہے، شیطان آ کر کے کہہ رہا ہے اب تو میرے چنگل سے نکل گیا ہے. تو بزرگ نے کہا کہ ابھی بھی نہیں نکلا، جب تک کہ موت نہیں آ گئی اس وقت تک میں تیرے چنگل سے بچا ہوا نہیں رہ سکتا ہوں، بے فکر نہیں رہ سکتا. تو توفنی مسلمہ، نبی ہو کر کے دعا کر رہے ہیں کہ حالت اسلام پر مجھے موت دیجیے. اور دوسری دعا جو بہت اہم ہے جس سے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک اور سبق ہے، وہ یہ ہے کہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے آپ ملا دیجیے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت کے بغیر آدمی کو صحیح راستے کے اوپر آنا یا آنے کے بعد باقی رہنا یہ بہت مشکل ہے.
اس لیے انبیاء سے یہ دعا اللہ نے کروائی، اور وہ دعا کروا کر کے قرآن میں اس دعا کو بیان کیا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ سبق رہے۔ اسی طرح ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، میرے نیک بندوں میں داخل ہو کر کے جنت میں جاؤ۔ یہ نہیں کہ ڈائریکٹ جنت میں جانے کا راستہ مل جائے گا، بلکہ جنت میں جانے کا راستہ وہ میرے نیک بندوں کے ساتھ صحبت، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ ان کی رہبری کے اندر چلنا، یہ بہت ضروری چیز ہے اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے نبی ہونے کے باوجود نبی دعا کر رہے ہیں، حالانکہ نبی سے بڑا کوئی اور مقام پر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی دعا فرما رہے ہیں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کے ساتھ آپ مجھے ملا دیجیے۔ یہ دعا بہت زیادہ اہم ہے، اور اس دعا کے اندر ہمارے لیے بہت سارے سبق چھپے ہوئے ہیں۔ ان اسباق کو لینا اور اس کو اپنے اندر داخل کرنا، اپنی زندگی میں داخل کرنا، یہ دراصل ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہی سورہ یوسف کا پیغام ہے۔ یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہو گیا۔ اب آگے اللہ نے ایک دوسرے مضمون کو ایک رکوع کے اندر بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ ایک رکوع 2 جمعہ میں ہمارا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔